رمضان مبارک ہے، 17واں روزہ ہے۔ یہ دن ایک تو رمضان مبارک کا دن ہونے کی وجہ سے، پھر طاق دن ہونے کی وجہ سے بڑی عظمت والا ہے، شان والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دن میں اور بھی کئی نسبتیں ہیں۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ، پہلا معرکہ جو کفر و اسلام کے درمیان ہوا ہے اور جس نے کفر کی کمر توڑی ہے، جس میں کافروں کے بڑے بڑے 70 سردار سرغنے جہنم واصل ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں اور 70 قیدی بنے ہیں۔ معرکہ بدر، جنگ بدر، وہ 17 رمضان کو ہوئی ہے، اور پھر 17 ہی رمضان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال و انتقال بھی ہوا ہے۔ اسی طریقے سے 17 ہی رمضان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی اور مومنوں کی سب سے پیاری ماں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی ہوا ہے۔ گویا کئی حوالوں سے یہ دن عظمت اور شان والا ہے۔ یاد رکھیے، ہم لوگ انتہائی غفلت کا شکار ہیں کہ ہمیں آج موت بھی عبرت نہیں دلا سکتی۔ کئی دفعہ انسان بیٹھ کے سوچتا ہے کہ گھر میں مرگ ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے تو رسمی رواجی طور پر رونا بھی ہوتا ہے، رسمی رواجی طور پر غم کا اظہار بھی ہوتا ہے، لیکن اندر سے دل ہل جائے، زندگی کا رخ بدل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں ہمارے دل کیسے پتھر ہو چکے ہیں۔ ایک بات لوگوں میں بڑی مشہور تھی کہ جو بندہ اپنی ماں کا یا اپنے باپ کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھائے اور اس کے بعد بھی اگر اس کو عبرت نصیحت نہیں آتی تو سمجھو اس کا دل اب گیا گزرا ہو گیا بس۔ اسی طریقے سے مشہور تھا کہ جو بندہ اپنی اولاد کے جنازے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے اور اس کے بعد بھی اس کو عبرت اور نصیحت نہ ملے اور اس کا رخ زندگی کا نہ بدلے تو یہ بھی دل کے زنگ آلود ہونے کی، سخت ہونے کی نشانی ہے۔ یہ قساوت قلبی کی انتہا ہے۔ دیکھیں آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں، صبر کا پہاڑ ہیں، کتنے کتنے جنازے ایک ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، صحابہ کرام کے۔ ایسی ایسی جنگیں احد کو دیکھ لیں کہ اتنی قبریں کھودنا مشکل ہو گیا، ایک ایک قبر میں کئی کئی صحابہ کو اکٹھا دفن کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سکے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک سامنے ہے اور مسلح ہو چکا ہے، شکل بگاڑی گئی ہے، انگلیوں کے پوروں سے پہچانا جا رہا ہے۔ اتنا ظالموں نے ظلم کیا ہے، سینہ چیر کر کے اندر سے جگر نکالا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر اس کو ایک دھاگے میں ٹکڑوں کو پرویا جیسے من کے پروتے ہیں، جیسے آج کل سیخ میں گوشت کو پرویا جاتا ہے، پھر اس کو گلے کا ہار بنایا، اس طریقے کا ظلم کیا۔ لیکن میرے آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا پہاڑ بنے رہے اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے رہے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے کی لاش، اپنا بیٹا حضور کی گود میں اللہ کو پیارا ہو رہا تھا، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو برس رہے، حضور رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کا کہتے ہیں۔ فرمایا صبر بے شک ہے، لیکن یہ دل کا رحم ہے جو کنٹرول میں نہیں ہے، جو کنٹرول قبضے میں نہیں ہے۔ میں نے کل پرسوں بتایا تھا، ہمارے مولانا ریاض احمد صدری صاحب ہیں یہاں فیصل آباد میں، مدینہ ٹاؤن میں ان کا مدرسہ ہے الصفہ مرکز اسلامی کے نام سے، 14 سال 2 مہینے کا ان کا بیٹا، کل ہی اس کا ہم نے جنازہ پڑھا، پرسوں، بلکہ کل نہیں پرسوں اس کا جنازہ پڑھا۔
وہ فرما رہے تھے کہ میں گھر گیا، اچانک کمرے میں جب میں گیا تو میری بیوی اکیلی تھی، فوتگی کے بعد کی بات، بیٹا فوت ہو گیا تھا، لاش رکھی ہوئی تھی۔ تو یکدم بیوی سامنے آئی تو جوان بیٹا، 14 سال کا بیٹا، تو میری چیخ نکل گئی، اور بیوی کی طرف جیسے بندہ لپٹتا ہے یوں، تو میری بیوی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگی کہ 30,000 فلسطینی بچے بھی تو شہید ہوئے ہیں، ان کے جسموں کے ٹکڑے بھی تو ہوئے ہیں، اس وقت تو ہمیں رونا نہیں آیا، آج ہماری اپنی گود سے بچہ جا رہا ہے تو ہم رو رہے ہیں۔ انہی 30,000 میں سے ایک اس کو بھی سمجھ لے، صبر کرے۔ ایک عورت مرد کو صبر کی تلقین کر رہی ہے، پہاڑ صبر کا سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یقین جانیے کہ ایک وقت تھا محلے میں ایک فوتگی ہوتی پورا محلہ سوگوار ہوتا، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے اس گھر میں بھی رسموں کا خیال تو ہوتا ہے کہ آج یہ کرنا ہے، کل یہ کرنا ہے، برادری یہ کرائے گی، ورنہ یہ کہیں گے کھانا یوں ہے، ٹینٹ یوں ہے، فلاں یوں ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ موت ہمیں پیغام کیا دے کے گئی، اس کا میسج کیا ہے ہمیں، آج وہ گیا کیا کل ہم نے رہ جانا ہے۔ اب تک تو غفلت تھی، اب تو گھر سے جنازہ اٹھا، اب تو کم از کم اسی خدا کے ہو جائیں جس خدا کو بیٹا دیا ہے۔ اسی خدا کو اپنی مرضی نہیں دے سکتے ہو، جس خدا کو بیٹا دے دیا ہے اس خدا کو تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتے ہو، جس خدا کو بیٹا دے دیا ہے اس خدا کے لیے مصلی پہ نہیں کھڑے ہو سکتے ہو، جس خدا کو اولاد دے دی ہے اس خدا کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے ہو، اس خدا کے گھر میں نہیں۔ قبضہ تو اسی کا ہے، کنٹرول تو اسی کا ہے، وہ جان جو اس نے لی ہے وہ بھی اسی کی تھی، جو اور بچے ہوئے ہم ہیں وہ بھی اسی ہی کے تو ہیں۔ وہ جب چاہے جس کو چاہے لے لے، کون اس سے پوچھ سکتا ہے؟ تو ہمیں میسج ہوتا ہے ہر جانے والے کا کہ اب تم سنبھل جاؤ، میرا وقت تو گزر گیا ہے، اب تم اپنے آپ کو سنبھال لو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ موت، یہ وقت میسج دیتے ہیں۔ اب رمضان مبارک کا مہینہ ہو، کافروں کی تعداد 1000 کے برابر ہو اور مسلمانوں کی تعداد 313 ہو، کافروں کے پاس اسلحہ ہو، یہ خالی ہاتھ ہوں، وہ چودھری سردار بڑے بڑے وڈیرے ہوں اور یہ بیچارے غریب غربے ہوں، کمزور ہوں مالی لحاظ سے بھی، تو بتاؤ بھلا کوئی مقابلے کا جوڑ بنتا تھا کہ 100 313 ایک طرف اور ایک طرف 1000، ایک طرف نہتے خالی ہاتھ اور دوسری طرف والے مسلح اسلحہ کے ساتھ لیس، وہ جنگ کی تیاری سے آئے ہیں، اور یہ تو تیاری جنگ سے نہیں آئے تھے، یہ تو آئے تھے قافلہ گزر رہا ہے اس کو لوٹنے کے لیے، اس پر حملہ کرنے کے لیے۔ مقابلہ ہوا تو پھر اللہ پاک نے کس طریقے سے ان 313 خالی ہاتھ مسلمانوں کو، جو رمضان مبارک کا مہینہ یقینی بات ہے وہ روزے کے ساتھ ہوں گے، سن 2 ہجری ہے، رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کا یہی سن ہے، تو وہ روزے کی حالت میں بھی ہوں گے، تعداد میں بھی تھوڑے ہیں، اسلحے کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں، لیکن اللہ کے لیے ڈٹ گئے، کھڑے ہوئے، تو 313 کامیاب ہو گئے اور 1000 ناکام ہو گئے۔ خالی ہاتھ والے کامیاب ہو گئے، اسلحے والے ناکام ہو گئے، جو تیاری کر کے نہیں آئے تھے وہ کامیاب ہو گئے، جو جنگ کی تیاری کر کے آئے تھے وہ ناکام ہو گئے۔ دنیا دولت زر والے ناکام ہو گئے، جو غریب غربے تھے وہ کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اللہ سے تعلق تھا، ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے تھا۔ آج ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توقع تو وہی رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسی مدد ہو، ایسی نصرت ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہی کرم و رحمت کا معاملہ فرمائیں جو ان کے ساتھ کیا، لیکن ہم ان جیسا بننا نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہم ایسے ہی رہیں اور اللہ ہمارے ساتھ ویسا معاملہ کرے۔ میں نے کئی مرتبہ سنایا تھا، یہاں ہمارے فیصل آباد شہر کی بہت بڑی ایک عظیم ہستی گزری ہے، مفتی زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ، پوری دنیا میں جن کا نام تھا، علم کے لحاظ سے بھی
تقوی طہارت کے لحاظ سے بھی ساری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ میں گزاری. کئی سارے ان کی زندگی کے واقعات ہیں. بہت بڑے آدمی تھے. پہاڑی چوک فیصل آباد میں جو دارالعلوم مدرسہ ہے ان کے بانی بھی ہیں, محتمم بھی تھے. انہوں نے ایک خواب دیکھا, اور یہ خواب میں نے اپنے حضرت پیر صاحب حضرت خاکوانی صاحب دامت برکاتہم کی زبان مبارک سے سنا. حضرت مفتی صاحب نے خواب دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے, مختلف لوگ موجود ہیں. حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ فرماتے میں بھی اسی مجلس میں ہوں. بات چل پڑی, کسی بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ, آپ کی امت کتنا زیادہ ہے دنیا میں, قرآن کے حافظ ہیں, دین کے عالم ہیں, نیک لوگ ہیں, تہجد گزار ہیں, بڑے بڑے سخی لوگ ہیں, لیکن دین والے اور دین یہ مظلوم ہوتے جا رہے ہیں, مغلوب ہوتے جا رہے ہیں, کفر اور بے دین غالب ہوتے جا رہے ہیں. آپ کی امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, ہر جگہ پر وہ پٹ رہی ہے, ہر جگہ پر ان کے خون بہایا جا رہا ہے, ان کے عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے. تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ جبکہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی, تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں جب یہ سوال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مدد کے لیے 313 ان صفات والے چاہیے. جو بدر میں کھڑے تھے ان صفات والے, ان ایمان و یقین والے, وہ 313 چاہیے. تو کسی نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ اب تو آپ کی امت کروڑوں میں ہے, اب تو کروڑوں میں تہجد گزار ہیں, کروڑوں میں, لاکھوں مجمع ہر وقت حرمین میں موجود ہے, مدارس دیکھو, خانقاہیں دیکھو, تبلیغی مرکز دیکھو, بھرے پڑے ہیں, بڑے بڑے نیک لوگ ہیں, راتوں کو رو رہے ہیں, یہ 313 کے تو بہت زیادہ ہیں. تو فرمایا 313 اس معیار کے اب نہیں ہیں. کسی نے جرت کر کے پوچھ لیا کہ کتنے ہیں, تو فرمایا صرف 72. پوری دنیا میں ان صفات اس معیار کے لوگ کتنے ہیں, ایمان والے صرف 72. تو کہتے ہیں مفتی صاحب میں نے جرت کی, میں نے اپنے بارے میں پوچھ لیا, دنیا کا ایک بہت بڑا آدمی ہے, میں نے اپنے بارے میں پوچھ لیا یا رسول اللہ ان 72 میں میں ہوں کہ نہیں ہوں؟ فرمایا نہیں ہو. تو اب ہم کس کھاتے میں؟ توقع تو اللہ سے یہ رکھتے ہیں کہ بس ہم نے 2 رکعتیں پڑھی تو اوپر سے رحمت کا نزول ہو جائے. میرے بھائیوں, ایمان کا ایک معیار چاہیے, ایمان کا ایک معیار چاہیے. دین کے راستے میں قربانی, یاد رکھیے جب تک امت محمدیہ دین کے لیے جان کی, مال کی, وقت کی قربانی دیتی رہے گی, دین باقی بھی رہے گا, دین بڑھتا بھی رہے گا. اور جب امت قربانی چھوڑ دے گی تو دین گھٹنا شروع ہو جائے گا, دین کا تسلط, دین کا غلبہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. اور آج یہی ہے, آج ہم کہتے ہیں وقت ہے, لیکن جب دوسرے کاموں سے بچے گا تو پھر دین کے لیے ہے. ہم کہتے ہیں جان ہے, لیکن دوسرے کاموں سے فرصت ملے گی تو پھر لگائیں گے دین پر. مال ہے, لیکن جب اپنی ضرورتوں سے زائد ہوگا تو پھر دے دیں گے مسجد کو, مدرسے کو. قربانی تو یہ ہوتی ہے کہ باقی کام چھوڑ کر کے دین کا کام کیا جائے, باقی وقت اور کاموں سے نکال کر کے زبردستی دین کے کام کو دیا جائے, اور مال, کھانا پینا, چیزیں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر کے دین کو دیا جائے. پھر دین بڑھتا بھی ہے, دین باقی بھی رہتا ہے, قربانی سے دین باقی رہتا ہے. اس لیے کسی نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر, فرشتے اب اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو قطار اندر قطار اب بھی. وہ فضا پیدا کر, اس جیسا دل جگر ایمان پیدا کر, پھر دیکھ فرشتے آج بھی تیرے لیے آتے ہیں کہ نہیں آتے. اور آج ہمارا حال جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے. میرے بھائیوں, مسلمانوں سنبھل جاؤ, سنبھل جانے کا وقت آیا. جہاں سے تم 313 چلے تھے, دوبارہ انہی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. آج یقین کرو, ہندوستان تھا, یہی پاکستان تھا. اس وقت پاکستان نہیں بنا, سارا متحدہ 3 ملک ایک تھے. ایک مسلمان بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, ایک مسلمان بیٹی, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. اس نے اس وقت پکارا تھا, کہاں مر گئے مسلمان میرے بھائی جو میری عزت بچانے کے لیے نہیں آتے؟ تو مدینہ منورہ سے محمد بن قاسم چلا تھا,
اپنا لشکر لے کر کے ملتان کے اندر آج بھی قلعہ قاسم موجود ہے، وہاں پر آ کے اس نے پڑاؤ ڈالا تھا اور اس اپنی بہن کا بدلہ لیا تھا۔ اور آج ہماری ایک نہیں ہزاروں بہنیں ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں کیسے ان کے ساتھ کیا ظلم نہیں ہو رہا۔ یہ کل کا واقعہ ہے، جنگ کے اندر نوجوان بچی کو آ کر کے بچے نے لوگوں کے سامنے بازار میں گولی مار دی ہے اور فرار ہو گیا۔ ظاہر ہے کوئی غلط مقصد ہی ہوگا نا، نوجوان بچی بیچاری وہ اپنے کسی کام جیسے بھی تھی، جا رہی تھی، آ کے ایسے گولی ماری اور اسی وقت فرار ہو گیا۔ وہ لاش رکھ کے احتجاج کر رہے ہیں۔ فلسطین میں ہماری بیٹیوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا۔ میرے گھر سے جنازہ اٹھے تو میرے بیٹے کا ہے، فلسطین کے بچوں کا اٹھے تو کسی اور کے بیٹے کا ہے۔ وہ میرے ہی بیٹے ہیں، وہ میرے ہی بھائی ہیں، وہ ہمارے ہی مسلمان ہیں، وہ ہمارا ہی خون ہے، اور خون کا کیسے بہہ رہا ہے۔ ان کو لاشیں دفنانے کے لیے بھی موقع نہیں مل رہا، جنازے پڑھنے کے لیے موقع نہیں دیا جا رہا، سکول محفوظ نہیں ہے، ہسپتال محفوظ نہیں ہے، وہ پناہ گاہ کے لیے جو کیمپ لگائے جاتے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس پر عبرت سے سوچنا بھی چاہیے، اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، عوام الناس، حکمران کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے حکمرانوں کے لیے، اپنے سے مراد پوری دنیا اسلام کے حکمران، ان کے لیے دعا تو کریں، اللہ ان کو دینی غیرت نصیب فرمائے، اللہ ان کو دینی وحدت نصیب فرمائے، اللہ ان کو دینی جذبہ نصیب فرمائے۔ چاہے وہ عرب کے حکمران ہوں، چاہے وہ عجم کے حکمران ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم کہہ تو سکیں، زبان تو ہلا دیں یار کہ یار ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زبان تو ہلا دیں۔ یہ زبان ہلانے کی سکت بھی نہیں رکھتے۔ اس سے بڑھ کر کے جو مسلمان عوام بیچارے ان کے لیے چندہ کر کے کھانے پینے کی چیزیں بھیج رہے ہیں، مسلمانوں ملکوں کے سرحدوں پہ وہ کھڑی ہوئی ہے، آگے مسلمان ملک اپنی سرحد سے جان نہیں دے رہے۔ مسلمان ملک اتنا ہم کافروں کے غلام بن چکے ہیں۔ کیوں؟ امریکہ ناراض ہو جائے گا، یورپ ناراض ہو جائے گا، ہمارے قرضے بند کر دے گا، ہماری معاشی رگ وہ کاٹ دے گا۔ تو اتنے ہم غلام ہو چکے میرے بھائیوں۔ یہ تو بے بسی کی زندگی ہے، یہ کوئی جینے کی زندگی تو نہیں ہے، یہ کوئی آزادی والی زندگی تو نہیں ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ آج کا دن ہمارے لیے اس لحاظ سے تو مبارک ہے کہ اسلام کو سب سے پہلی فتح ملی ہے جنگ، اور اس سے کفر کی کمر ٹوٹی، الحمدللہ ٹوٹی، اور ایسی ٹوٹی اسی پہلی جنگ سے کہ پھر کبھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکے۔ اس لیے خوشی کی چیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اس وقت ہم 313 غالب تھے، اور آج ہم 13 کروڑ بھی ہو کر کے مغلوب ہیں، تو کیوں ہیں آپ؟ ہمیں سوچنا بھی چاہیے، دعوت فکر بھی ہے ہر ایک بندے کو۔ یہ کوئی نہ سمجھے میں پڑھا لکھا ہوں، میں ان پڑھ ہوں، میں غریب ہوں، میں امیر ہوں، میں شہری ہوں، میں دیہاتی ہوں۔ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، سب کا کلمہ ایک ہے، سب کا قرآن ایک ہے، سب کا نبی ایک ہے، سب کی نماز ایک ہے، سب کا دین ایک ہے، سب کی اذان ایک ہے، تو پھر ہم سب ایک ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور رمضان مبارک کے مبارک لمحات میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور ابھی قریب ہی اعتکاف کے دن آنے والے ہیں، پھر اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے نظم اوقات کام کاج کو آگے پیچھے کر کے ترتیب ایسی بنائیں کہ کچھ نہ کچھ دن ضرور اعتکاف کر سکیں۔ بالکل کسی نیکی سے محروم رہ جانا، ایک دن کا اعتکاف بھی رمضان کا نہیں ملا، 2 دن کا بھی نہیں ملا، 4 دن کا نہیں ملا، یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ پورے 10 دن کا کریں۔ 10 دن کا پورے محلے میں 1 کر لے، 2 کر لے، 3 کر لے، لیکن ہر آدمی، ہر مرد، ہر عورت کچھ نہ کچھ حصہ تو لے۔ رحمت کا دریا بہہ رہا ہو، ہم بالکل محروم رہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو کیسے کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں دیا نہیں ہے؟ اللہ نہیں فرمائے کہ میرا آخری اسرا تمہارے پاس آیا تھا، تم لینے کے لیے کہاں آئے تھے میرے پاس، میں تمہیں دیتا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، اور اعتکاف دعاؤں کا سیزن ہوتا ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے مرحومین و مرحومات کے لیے، اپنے اعزاء اقارب کے لیے، اپنی اولاد در اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین۔